افکار نصیر افکار نصیر افکار نصیر افکار فکر حسین برتا ہے افکار نصیر افکار نصیر افکار افکار نصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام افکار نصیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں میرے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ دائیں جانب پیر سید شفقت حسین شاہ بخاری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ منفرد شخصیت، بڑی نفیس شخصیت کے مالک مولانا حافظ محمد اقبال ہزاروی آپ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی الحمدللہ۔ میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ آج ایک بڑے خوبصورت ثناخواں میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے ہونہار طالب علم مراد علی موجود ہیں۔ مراد علی، میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام افکار نصیر حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے علماء کرام اور قراء حضرات کی موجودگی میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس پروگرام کا بھی آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا چاہتا ہے۔ میں ملتمس ہوں علامہ سید شفقت حسین شاہ بخاری صاحب سے کہ آپ اس پروگرام کا آیات بینات سے آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز سے آغاز فرما رہے تھے کلام مجید کی صورت میں جناب علامہ سید شفقت حسین شاہ بخاری صاحب۔ جی ناظرین، آج 4 صفر المظفر ہے
اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا عنوان جو ہے وہ ہے شان صحابہ در کلام نصیر ملت۔ اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ قبلہ پیر جی علیہ رحمہ کے کلام سے میں چند اشعار پیش کروں گا اور علماء کرام ان کی صورت میں آپ کو وضاحتی میسج دیں گے، ان کی تشریح فرمائیں گے۔ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا ایک شعر جو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ نے کہا ہے، وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق، خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق، وفا و عشق پیغمبر کی انتہا صدیق، وفا و عشق پیغمبر کی انتہا صدیق۔ جی ناظرین، اسی شعر کے حوالے سے میں ملتمس ہوں علامہ جناب حافظ محمد اقبال ہزاروی صاحب سے کہ آپ اس شعر کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو ایک وضاحتی میسیج دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں کہ جو ایک عظیم شخصیت جنہیں شاعر ہفت زبان کا لقب ملا اور اہل سنت کے اور سادات کے ایک درخشندہ ستارے نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے یہ خوبصورت آپ نے پروگرام شروع کیا ہے، اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو آپ نے شعر پڑھا ہے کہ خلافت شاہ بدخواہ کی ابتدا صدیق، وفائے عشق پیغمبر کی انتہا صدیق۔ اب دیکھیں پیر صاحب نے، پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے اس شعر کے اندر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور آپ کی صداقت کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرمایا کہ خلافت شاہ بدخواہ کی ابتدا صدیق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو خلافت ہوگی وہ 30 سال ہوگی اور اس کی ابتدا جو ہے وہ صدیق ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ صدیق ہے۔ اور اپنی ظاہری زندگی میں بھی یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے یہ پیغام دیا، اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے یہ پیغام دیا کہ خلافت شاہ بطحا کی ابتدا صدیق۔ جب اپنی موجودگی میں مسلح رسول پہ کھڑا کر کے یہ پیغام دیا کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی نا اس کی ابتدا صدیق ہے، اور وفائے عشق پیغمبر کی انتہا صدیق کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو میرے اور آپ کے پیارے نبی کے سفر کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ آپ جب تک آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، جہاں آپ مصطفیٰ کو پائیں گے وہیں آپ صدیق کو پائیں گے، جہاں مصطفیٰ علیہ السلام موجود ہیں وہیں پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میری امت کے سارے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھتے ہیں، اور ایک پلڑے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو رکھیں تو پھر بھی میرے صدیق کا ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ۔ جی ناظرین، بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت کی جناب محمد اقبال ہزاروی صاحب نے۔ پیر جی علیہ رحمہ کا ایک اور شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر، ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر، ایک ہم کہ تیرے لمحے دیدار کو ترسے، ایک ہم کہ تیرے لمحے دیدار کو ترسے۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہاں پہ ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں مراد علی سے کہ وہ ہمارے ناظرین کو نعتیہ کلام سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ ذوق نظارہ کو زادے سفر میں رکھیے، ذوق نظارہ کو زادے سفر میں رکھیے، سبز گنبد کی فضا اپنی نظر میں رکھیے، سبز گنبد کی فضا اپنی نظر میں رکھیے۔ سبحان اللہ۔
آپ سے محبوب خدا قلب گوہر میں رکھیے آپ سے محبوب خدا قلب گوہر میں رکھیے پھر گوہر کو صدف دیدہ تر میں رکھیے پھر گوہر کو صدف دیدہ تر میں رکھیے سبز گنبد کی فضا اپنی نظر میں رکھیے جس میں حضرت پہ فدا ہونے کا جذبہ ہی نہ ہو جس میں حضرت پہ فدا ہونے کا جذبہ ہی نہ ہو ایسے ایمان کو لے جائے گھر میں رکھیے ایسے ایمان کو لے جائے گھر میں رکھیے سبز گنبد کی فضا اپنی نظر میں رکھیے عشق سرکار کی دولت کو کریں عام نصیب عشق سرکار کی دولت کو کریں عام نصیب گھر کی دولت ہے مگر اس کو نہ گھر میں رکھیے گھر کی دولت ہے مگر اس کو نہ گھر میں رکھیے سبز گنبد کی فضا اپنی نظر میں رکھیے ذوق نظارہ کو زادے سفر میں رکھیے ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام بڑے آسان انداز میں انہوں نے پیش کیا جی ناظرین آج ہمارا جو پروگرام ہے اس کا موضوع ہے شان صحابہ در کلام نصیر اسی سلسلے میں گفتگو کے لیے میرے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے شعر پیش کر رہا ہوں پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے جی ناظرین علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا علامہ جناب محمد اقبال ہزاروی صاحب سے کہ اس شعر کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو وضاحتی میسیج دیجیے ماشاءاللہ پیر صاحب کا کتنا پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا کتنا خوبصورت شعر آپ نے پیش کیا کیا فرماتے ہیں کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کی ہے کہ وہ عمر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے 2 عمروں میں سے
کسی ایک کو اسلام کے ساتھ اس کو عزت بخش اور ان کے ذریعے اسلام کو طاقت دے. ایک عمر بن ہشام، ایک عمر بن خطاب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انتخاب تھا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ مسلمان تھوڑا چھپ چھپ کے عبادت کر رہے ہیں، چھپ کے نماز پڑھتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سچے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر ہم سچے ہیں، میں سچا ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا خدا سچا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں عمر ہمارا خدا بھی سچا ہے. عرض کی عمر نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو آپ کتاب لے کر آئے ہیں کیا ہماری کتاب قرآن مجید سچی کتاب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں عمر ہمارا قرآن بھی سچا ہے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جو دین لے کر آئے ہیں کیا وہ دین بھی سچا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں عمر ہمارا دین بھی سچا ہے. تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خدا بھی سچا ہے، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، ہماری کتاب بھی سچی ہے، ہمارا دین بھی سچا ہے، پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ آج ہم کعبے میں جا کر جو ہے نماز پڑھیں گے. اور پھر آپ نے اعلان کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ آج صحابہ کرام سے کہا کہ آؤ میرے یارو آج ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے روکے گا، کون روکے گا. وہ شاعر نے اس کو یوں بیان کیا نا، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. تو آپ نے اعلان کر کے کہا کہ آؤ آج جا کر سر عام کعبہ شریف میں نماز ادا کریں گے. تو آپ نے صحابہ کرام کو لے کر جا کر جانا خانہ کعبہ شریف میں نماز اعلانیہ طور پر اذان دی اور اس کے بعد نماز پڑھی. تو پیر صاحب نے اس منظر کو یوں کھینچا کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. واہ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز میں جناب علامہ محمد اقبال ہزاروی صاحب نے اس شعر کی تشریح فرمائی. یہاں پہ ایک اور شعر ہے قبلہ پیر جی علیہ رحمہ کا نعتیہ کلام ہے، اسی حوالے سے یہ شعر ہے. فرماتے ہیں کہ جس کو عمر نے بس دے دیا دل، جس کو عمر نے بس دے دیا دل، جانچا نہ پرکھا دیکھا نہ بھالا، جانچا نہ پرکھا دیکھا نہ بھالا. جی ناظرین کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ شان صحابہ در کلام نصیر ہے. اسی سلسلے میں اگلا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ایک ذرا بیعت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو، ایک ذرا بیعت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو. بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی، بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی. ملتمس ہوں علامہ محمد اقبال ہزاروی صاحب سے کہ جناب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھا گیا پیر صاحب کا یہ شعر اسی صورت میں آپ ہمارے ناظرین کو وضاحتی میسج دیں. ماشاءاللہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کے جو اشعار ہیں نا، آپ ان کو پڑھتے ہیں تو خلافت راشدہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان ستاروں کی طرح چمکتی دمکتی سامنے آتی ہے. اور اس شعر میں آپ نے جو ہے خلیفہ صوم مظلوم شہید سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی ہے. اور جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، جو محبت تھی اور جو آپ سے الفت تھی، اس کا ذکر کیا ہے اور بیت رضوان کا ذکر فرمایا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کے ساتھ عمرہ کی طرف جب احرام باندھ کے جا رہے تھے، یعنی زیارت کے لیے جا رہے تھے اللہ کے گھر کی، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میرے یارو اب ہم پہلے جو ہے نا پیغام بھیج دیتے ہیں، پہلے پیغام دیکھتے ہیں، کہیں ہم وہاں پہ جائیں تو مشرکین مکہ ہمارے ساتھ جنگ و جدل نہ کریں، کہیں ہمارے پاس ساتھ جنگ و جدل نہ کریں. ہم پیغام دے کر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی جنگ و جدل کے ارادے سے نہیں آ رہے، بلکہ ہم فقط اللہ کے گھر کی زیارت کو آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا، ان کے حوالے سے رائے پیش کی گئی. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نہ بھیجیں، کیونکہ مشرکین کو مجھ پر زیادہ غصہ ہے، اور کیونکہ میرے ذریعے اسلام میں بہت سارے لوگ داخل ہوئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے.
پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پیش کی گئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پہ لیکن مجھ پر مشرکین مکہ اور زیادہ غصے میں ہیں کیونکہ جس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو اس دن مشرکین مکہ کفار نے کہا تھا کہ آج ہم آدھی قوم جو ہے ٹوٹ چکے ہیں اور اسلام کو آدھی طاقت مل چکی ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے نہ بھیجیں پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ جب بات گئی تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں جب آپ کو بھیجا گیا تو جب آپ خانہ کعبہ شریف میں پہنچتے ہیں تو جا کر آپ نے یہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم اپنے نبی کے ساتھ آئے ہیں تو ہم صرف فقط اللہ کے گھر کی زیارت کو آئے ہیں ہم آپ کے ساتھ کسی جنگ و جدل کے لیے نہیں آئے ہیں آپ بھی کوئی اور ارادہ نہ رکھیں تو ان بدبختوں نے کیا کہا کہ عثمان کیا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہاں پر لے کر آئیں گے ہم کسی صورت میں ان کو جو ہے نا وہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرنے دیں گے ہاں عثمان آپ کے سامنے صفا بھی ہے مروہ بھی ہے بیت اللہ بھی ہے طواف بھی ہے مطاف بھی ہے آپ کر سکتے ہیں اس مقام پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے اور ہماری نوجوان نسل کے لیے عشق محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم کرن ہے آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ظالموں جس نے ہمیں کعبے کا پتہ بتایا ہے وہ حدیبیہ کے مقام پہ ہو اور میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا پھروں جس نے ہمیں عمرے کے ارکان ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کو یہاں آنے کی اجازت نہ ہو اور میں حجر اسود کے بوسے لیے پھرتا ہوں میں مڑ کے بھی حالانکہ میرے سامنے حجر اسود بھی موجود ہے مطاف بھی ہے اللہ کا گھر بھی ہے میں مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا یہ جملے کائنات کا رب بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتے بھی دیکھ رہے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے ادھر کسی نے جھوٹی خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوا تو ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے کیا صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا اس بات پر آپ میری بیعت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عثمان کا ہاتھ ہے اور ایک یہ دوسرا میرا ہاتھ ہے ایک عثمان کا ہاتھ ہے اور دوسرا یعنی میرے ہاتھ کے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے آپ اس کے اوپر میری بیعت کریں ہم عثمان کا بدلہ لیے ہوئے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے تو سارے صحابہ نے اس موقع پر درخت کے نیچے جو بیعت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے اس کے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے اس کے اوپر آپ سارے بیعت کریں تو سارے صحابہ نے وہاں پہ اس موقع پر بیعت کی اور پھر اسی منظر کو پیر صاحب نے یوں کھینچا کہ ایک ذرا بیت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو بیت اللہ کی ہے بیت عثمان غنی بیت اللہ کی ہے بیت عثمان غنی کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اور اس کے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے اس کے اوپر سارے صحابہ بیعت کریں اگر ایسا ہوا تو ہم عثمان کا بدلہ لیے ہوئے واپس نہیں جائیں گے جی ناظرین بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے اس شعر کی وضاحت فرمائی شاعری کرنا ایک فن ہے ایک کمال ہے لیکن شاعری کرتے ہوئے حدیث مبارکہ آیات بینات کو ساتھ شامل کرنا اور اس کے حوالے سے شعر کہنا یہ بھی چند ایک شعراء کا خاصہ ہے جن میں قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا بھی نام آتا ہے ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ چاند کی طرح وہ تیرے گرد ستاروں کا ہجوم چاند کی طرح وہ تیرے گرد ستاروں کا ہجوم وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا جی ناظرین یہاں پہ ہم ایک منقبت شامل کریں گے مراد علی ہمارے ساتھ ہیں آپ ہمارے ناظرین کو منقبت سنائیے کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی جس کے ہیں مولا
محمد اس کے ہیں مولا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، اور بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثالوں کی سخاوت، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخاوت، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم ہیں رندان حق آگاہ و شرافت آشنا، ہم ہیں رندان حق آگاہ و شرافت آشنا، طب عالی سے ہماری دور ہے حرص و ہوا، طب عالی سے ہماری دور ہے حرص و ہوا، حشر برحق شافع محشر محمد مصطفیٰ، حشر برحق شافع محشر محمد مصطفیٰ، ہے تہے دل سے نصیر آل محمد پر نثار، ہے تہے دل سے نصیر آل محمد پر نثار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بڑے خوبصورت انداز میں منقبت مولا کائنات پیش فرما رہے تھے مراد علی۔ ہمارا ناظرین آج کا پروگرام افکار نصیر اور اس کا موضوع جو ہے وہ شان صحابہ در کلام نصیر، اسی سلسلے میں ایک اور شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پیر صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ میں التماس گزار ہوں علامہ محمد اقبال ہزاروی صاحب سے کہ آپ اس شعر کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو وضاحتی میسیج دیں۔ ماشاءاللہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان بڑے خوبصورت پیرائے میں اپنے اشعار میں بیان کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اب اس شعر کے اندر وہ غزوہ خیبر عظیم غزوے میں جو عظیم مارکہ تھا اور اس میں جو عظیم کردار تھا مولا کائنات شیر خدا کا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب مرب جو تھا یہ مشرکین کا ایک پلوان تھا، اور جب اس نے للکارا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے یہ ندا لگائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی ہے میرے مقابلے کا تو سامنے لاؤ بھیجو۔ تو جب وہ پہلوان تھا وہ سامنے کودنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اشارہ فرمایا علی کی طرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جو تلوار ہے جس کے بارے میں بھی بڑی خوبصورت منقبت بھی پڑھی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ مشہور تلوار
اور وہ عظیم تلوار تھی جو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو دی تھی، جو جب چلتی تھی تو پھر اس کا کوئی سامنا نہیں کر پاتا تھا۔ اسی کے بارے میں یہ شعر بھی ہے اور اسی واقعے کے بارے میں شعر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ اللہ کے نبی کی تلوار یعنی سیف تلوار لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اس مردود کے سر پہ ایسا وار کرتے ہیں کہ سر پہ وار کرتے ہیں تو تلوار وار کرتی ہوئی سیدھی زمین میں چلی جاتی ہے، کاٹتی ہوئی زمین میں چلی جاتی ہے۔ اسی منظر کو پیر صاحب نے بڑے خوبصورت پیرائے میں پیش کیا کہ مرب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، یعنی مرب کا جو سر ہے وہ تو ٹکڑے ہو کر زمین پہ پڑا ہوا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ ہمارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ابابی گرامی وقت میں قلت ہے لیکن پیر صاحب کے جس شعر کو آپ اٹھائیں ایک ایک شعر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور آل بیت کی شان بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو چمکتی دمکتی نظر آتی ہے۔ پیر صاحب کا ایک علیحدہ انوکھا انداز تھا کہ آپ نے اپنے اشعار کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں ہر پیرائے سے صحابہ کی اور آل بیت کی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان مختلف اور منفرد انداز میں پیش کی ہے جس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ جی ناظرین، علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، جیسا کہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ پیر جی کے اشعار کا اگر تذکرہ ہم شروع کر دیں تو یہ بڑا وسیع مضمون ہے۔ آپ نے جس طرح شان صحابہ اپنے کلام میں بیان فرمائی وہ کسی چھوٹی سی نشست میں بیان نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام تھا جس میں چند ایک اشعار کا میں نے انتخاب کیا اور میں پھر حاضر ہوا، اور اس کی صورت میں علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی۔ پیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر، یہ آرزو ہے کہ محشر میں میرے ساتھ نصیر، عمر ہوں حضرت عثمان ہوں مرتضیٰ صدیق، عمر ہوں حضرت عثمان ہوں مرتضیٰ صدیق۔ تو ناظرین، آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مجید کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دیکھتے رہیے NTV۔